جی بتائیں۔ تو جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ لاسٹ سیشن جو ہمارا ہوا تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا کہ ہم نے جب بھی کسی چیز کے اوپر کوئی اسپیچ تیار کرنی ہے تو اس کے لیے کون کون سے پوائنٹ ہم نے مد نظر رکھنے ہیں اور کن کن پوائنٹ کے اوپر تھوڑی سی تیاری کرنی ہے تاکہ ہماری جو اسپیچ ہے جو بولنے کا طریقہ کار ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو لاسٹ سیشن میں جمشید بھائی نے جیسا کہ وضاحت کی تھی کچھ 10 پوائنٹس کے اوپر، تو میں تھوڑا سا ریویژن کرنے کی کوشش کروں گا جتنے بھی پوائنٹ میں کر سکا۔ اس کے بعد پھر جو باقی رہتے پوائنٹ ہیں کچھ جمشید بھائی اس کے اوپر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی اسپیچ باقی رہتی تھی انشاءاللہ جو پوائنٹ انہوں نے لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ جو بھی ٹاپک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی عنوان آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس عنوان کو پراپر آپ کو پتہ، یعنی سب سے پہلے عنوان کی سلیکشن ہونی چاہیے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ عنوان بیان جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی اس کی خاصیت کیا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس عنوان کو سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا تھی، یعنی آپ نے کیوں اس کو سلیکٹ کیا، کیوں ضرورت پیش آئی۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وجہ بیان کرنا، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو آپ نے عنوان سلیکٹ اس کی وجہ کیا ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ آپ اس کے اوپر پورا فل کانفیڈنٹ ہوں، یعنی خود اعتمادی ہو۔ اور کانفیڈنٹ تو آپ تبھی ہوں گے جب اس کے اوپر آپ نے پوری ایک تیاری کی ہوگی، اس کے جو آپ کے ریفرنس ہیں وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو ان کا مطالعہ پتہ ہوگا، تو پھر ہی اس کے اوپر آپ کی خود اعتمادی آئے گی، یعنی کانفیڈنٹ تو پھر ہی ہوں گے نا جب آپ کی اس کے اوپر گرپ اچھی ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی عنوان سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر تیاری آپ اس طرح سے ہو تاکہ آپ جب بول رہے ہوں تو آپ فل کانفیڈنٹ ہوں، اگر کوئی کراس کوشچن آئے بھی یا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا خود اعتمادی ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ اس کے اندر یہ نہ لگے کہ بھئی ایک ان نون بندہ یا تھوڑے سے رٹا لگایا ہوا بندہ بول رہا ہے۔ تو چوتھا بیان یہ تھا کہ اس کو مزید آسان کرنے کے لیے آپ اس کو نکات کی صورت میں بیان کریں تاکہ آسانی ہو سمجھانے میں بھی، اور آپ کے خود کے لیے بھی آسانی ہو کہ آپ اس کو ایک پارٹ کی صورت میں ڈیوائڈ کر لیں، اس کے نکات بنا لیں تاکہ آپ کو آسانی پیش آئے اپنے عنوان کو یا آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا اس کو بیان کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ چوتھا یہ تھا ٹھیک ہو کہ گیا۔ مواد کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنے سے گریز کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی جہاں سے اس کو ریفرنس کو لیا یا کوئی بک ہے یا کوئی آپ نے تقاریر لکھی ہوئی ہے، جو بھی عنوان آپ نے لکھا ہوا ہے آپ اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنے سے گریز کریں، یعنی ایک رٹا نہ لگائیں، تاکہ جب آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اگر تھوڑی سی بھی ایسی بھی ڈسٹرکشن آئی تو آپ اپنی لائن سے ہٹ سکتے ہیں۔ سامنے والا بندہ جو ہے نا وہ جس کو آپ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جج کر دیے گا کہ اس بندے کی تو خود کی اتنی گرپ نہیں ہے اس کے اوپر، تو آپ بجائے اس کو قائل کرنے کے آپ خود بھی اپنا جو ہے نا وہ ٹینشن کھو دیں گے۔ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ عنوان آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کی آپ اچھے طریقے سے آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے، یعنی رٹے والا سسٹم نہ ہو، تاکہ آپ اس کو اگلے بندے کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے اور آپ اچھے طریقے سے اس کو بیان کر سکیں، اور رٹے سے کوشش کرنی ہے کہ بچیں آپ۔ عنوان کے متعلق آپ کا جو بھی آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کے متعلق آپ کا مواد جو ہے نا وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، یعنی جو ریفرنس ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، مثلا قرآن و حدیث سے آپ کے پاس ریفرنس ہونے چاہیے، یا صحابہ کرام جو دلیلیں ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا قرآن کی کچھ آیات ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی بات ایسی آ بھی جاتی ہے، کوئی بندہ پوچھ بھی لیتا ہے تو آپ کے پاس اس کی ریفرنس چیزیں موجود ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو یہ تھا ہمارا چھٹا عنوان۔ تو کچھ اور بھی عنوان ہے لیکن میں یہاں تک میں بات کروں گا، شیخ بھائی کے اوپر جاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد تھا عقائد کی شرعی حیثیت، یعنی جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو عنوان سلیکٹ کیا ہے وہ ایک دنیاوی بن جائے، یا ایسے جو نارمل فارمل ہم جو گفتگو کرتے ہیں ہم اپنی بات کرتے کرتے ہوئے اپنے پوائنٹ سے اپنے پاس سے ہٹ جائیں۔ کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا عنوان ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارا جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کے اوپر سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایک طریقہ کار ہم نے بنایا ہوا ہے کہ دین کی تعلیم سیکھنی ہے اور شرعی معاملات کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ نے عنوان سلیکٹ کیا ہے وہ اس چیز سے ہٹ جائے۔ تو اس چیز کو
بڑا مد نظر رکھنا، کیونکہ اکثر جب آپ بات کرتے ہیں کسی تقریر کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لائن سے ہٹ جاتا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ہی رہنا۔ اور 8واں پوائنٹ تھا کہ ضعیف اور موضوع جو روایات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسی روایات جو یعنی ضعیف ہے، یعنی پراپر ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوشش کرنی ہے کہ ان سے بچا جائے، تاکہ اگر کل کو کوئی مسئلہ مسائل آ بھی جائے تو جو آپ نے عنوان اپنے ایک اتنا تیاری کر کے بنائی ہے، اگر آپ اس کا ریفرنس کسی موضوع ضعیف حدیث سے لے لیتے ہیں تو سامنے والا بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آپ جو دلیل کوٹ کر رہے ہیں، جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں، یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ تو پھر وہ بندے کا پورا پوائنٹ جو ہے، پورا نیریٹو جو اس نے بنایا ہوا ہے وہ سارا وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جو ضعیف اور موضوع حدیث ہے نا، روایات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ایسی حدیث کوٹ کرنی ہے جو صحیح ہوں۔ تو اس چیز کو بڑا مد نظر رکھنا ہے۔ اور اس میں 9 نمبر پہ ایک پوائنٹ تھا، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جن بندوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ان کے ذہن کے مطابق آپ نے دلیل اور آپ نے اپنی اسپیچ اور الفاظ کا چناؤ رکھنا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی بچے کے سامنے بیٹھ کے، ٹین ایجر بچے کے ساتھ آپ بیٹھ کے دین کی کچھ چیز سکھا رہے ہیں تو اس کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق جو ہے نا آپ نے دلیل دینی ہے۔ اگر آپ کسی یعنی کہ سمجھدار یعنی ٹین ایجر سے ابو ایج کرتا ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے، یا کوئی پڑھا لکھا بندہ، یعنی مثلاً اگر آپ کسی پڑھے لکھے طبقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے الفاظ کا چناؤ اس طرح سے رکھیں کہ اس کو آپ کی بات کی سمجھ آئے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گاؤں والی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا یہ ایسے کچھ الفاظ ہے جس کا اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے اسپیچ میں ان الفاظ کو لے کے دہرائیں گے تو اس کو سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے سامعین کے ذہن کے مطابق آپ نے اپنی اسپیچ اور اپنا موضوع جو ہے بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جو بندے آپ کی بات سن رہے ہیں ان کو آپ کی بات کی سمجھ آئے، آپ کے جو الفاظ کے چناؤ ہیں وہ اس قدر آسان ہوں کہ سامنے والے ذہن کے مطابق ہوں، تاکہ آپ کی جو بات ہے ان تک اچھے طریقے سے پہنچ سکے۔ جی جمشید بھائی، یہی میں نے کوشش کی اپنی طرف سے۔ پوائنٹ بھی تھوڑا وضاحت کر دیں۔ ہاں، دوران بیان یہ تھا لاسٹ اور آخری پوائنٹ جو تھا کہ دوران بیان اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کر لیتا ہے تو یہ جمشید بھائی نے اس کے اوپر بڑا غور کیا تھا اور زور دیا تھا اس چیز کے اوپر کہ اس چیز کو بڑا غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ ایک اپنے اعصاب کے اوپر جو صحیح بندہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ یعنی جو ایک صحیح بندہ ٹرینڈ ہے وہی اس چیز کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ دوران بیان اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یعنی کاٹنے کے لیے یا آپ کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی بات سن کے جذباتی ہو جائے اور غصے میں آ جائے اور پھر وہ آپ کی پوری کی ہوئی محنت کے اوپر پانی پھیر جائے، آپ نے جذباتی نہیں ہونا، آپ نے بڑے ہی اطمینان سے اور تسلی سے اس کا سوال سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ جو روایات اور جو حدیث اور جو قرآنی آیت آپ نے اپنے بیان میں نوٹ کی ہوئی تھیں، جو آپ کے پاس وہ جو مواد تھا، اس کو بڑے ہی آسان طریقے سے بیان کرنا ہے تاکہ اگلا بندہ جو سوال کر رہا ہے اس کی سمجھ میں بھی آئے اور جو باقی دوست ہیں ان کی سمجھ میں بھی آئے۔ اگر آپ اس کے سوال سے تنگ آئیں گے یا آپ جذباتی ہو جائیں گے تو آپ کا پورا نیریٹو جو بنایا ہوا آپ نے، جو پوری آپ کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی ہے کہ یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جو آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے سامنے والے بندے کے سوال سے باتی نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا اور اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کے اس کا سوال سننا اور اپنا جو آپ نے مواد اکٹھا کیا ہوا ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے جواب دینا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس جواب ہے تو ضرور سے جواب دیں، اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس ٹائم تو آپ اس کو ایسے طریقے سے بول سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر مزید اسٹڈی کر کے آپ کو اس کا جواب دوں گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے سامنے جو ہے نا مطلب جذباتی ہو جائیں یا لڑنا شروع کر دیں تو پھر وہ آپ کی ساری محنت جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دینا کہ سامنے والے سوال سے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو بہت زیادہ فیس کرنے کو ملے گا۔ جی جمشید بھائی۔ جی جواد بھائی اور دانش بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھے سے جو ہے نا شمس بھائی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور لاسٹ سیشن جو کہ میرا مس ہوا تھا اور یہ چیزیں جو ہے میں نہیں سن سکا، جی تو آج جو ہے ریوائز بھی ہو گئی ایک آپ سب کی، اور میرے علم میں بھی اس چیز کا اضافہ ہو گیا۔
اور یعنی کہ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا جس طرح آسان الفاظ میں شمس بھائی نے بیان کیے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یعنی کہ مزید جب ایک دو اور دوست ہیں آپ بھی اس پہ جب ریوائز کریں گے 2-4 منٹ ہر سیشن سے پہلے تو انشاءاللہ یہ اور پکی ہو جائے گی اور اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے. جس طرح آپ نے بتایا ہم اسی طرح اس کو جو ہے نا اپنی اس جو ہے نا سیشن میں بھی امپلیمنٹ ہوتے کر سکیں. جی بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی اور کوئی آپ کا سوال یا آپ کوئی یعنی کہ کچھ پوچھنا یا بتانا چاہ رہے ہو کچھ؟ نہیں فی الحال تو جی چلتے ہیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سیشن. جی دانش اسکپ کر گیا شاید وہ دوبارہ سائن ان کرتا ہے. تھوڑی 1 منٹ دیکھ لیتے ہیں نہیں تو پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آپ پچھلا ریوائز کر لینا. جی اگر جو کوئی ایسی چیز جو میں نہیں بیان کر سکا وہ آپ بتا سکتے ہیں. یہی ہے ماشاء اللہ شمس بھائی آپ نے زبردست جو ہے نا اس میں کر دیا. صرف مجھے ایک چیز کا جو ہے نا حکایات کی شرعی حیثیت اور اسرائیلی حکایات کی شرعی حیثیت اس کا اصل میں جو ہے نا اس کو یوں کہہ لیں کہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ بارہا متعدد جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی بات کو جو ہے نا امثال کے ساتھ مثالوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان ارشاد فرمایا. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا دنیا کی مثال دے دی. پھر اس کے بعد جو ہے نا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یعنی کہ دنیا کی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا دھوکے کے سامان کے ساتھ. اس طرح آپ کو متعدد یعنی کہ اگزامپل بارہا ملیں گی. تو چونٹیوں کا واقعہ مل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا یعنی کہ سورہ نمل جو کہ چونٹی کے نام سے ہے. تو وہاں پہ چونٹیوں کا وہ واقعہ بیان کیا گیا. تو یہ بے شمار آپ کو اگزامپلز ملیں گی اور واقعات ملیں گی. اور وہ نعوذ باللہ جیسے کفار کا ایک یعنی کہ وتیرہ تھا وہ کہتے تھے کہ اساطیر الاولین یہ پہلوں کے کہانی قصے ہیں معاذ اللہ. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اگلے ہم سے پہلے گزر چکے لوگ ہیں ان کے واقعات یہاں پہ بتائے کہ انہوں نے کون کون سی خطائیں کی غلطیاں کی اور اس کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کس طرح ان کو جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا کر کے تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. تو ان کو بیان کرنے کا محض یہ مقصد ہے نہ کہ یہ جیسا ہم لوگ بچپن میں کہانیاں کس سے سنتے رہے ہیں یعنی کہ اس کو اس کیٹیگری میں ہم لوگ نہیں یعنی کہ اس جو ہے نا وہ طرف لے کے جا سکتے. جیسے کفار یہ کہتے تھے مشرکین کہتے تھے اور آج بھی اگر یعنی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے بندہ کہ یعنی کہ ان کو ایسا محض یعنی کہ ایک واقعہ کی صورت میں لے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے نا پوری سورہ یوسف جو ہے وہ ان کا ایک قصہ ہے. لیکن اس قصے کی ایک ایک آیت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ انتہا کا جو ہے نا وہ سبق ہے اس میں. تو اسی طرح اگر ہم کوئی اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کسی نقطے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے اگزامپل دینے کے لیے میتھ کی بھی میں نے اگزامپل دی تھی کہ جیسے ہم لوگ میتھ کے ایکسرسائز کرتے رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ 2-3 اگزامپلس دی جاتی ہیں اور وہ اساتذہ جب ہمیں وہ 2-3 اگزامپل کرواتے تھے تو بخوبی آسانی سے ہم لوگ جو آگے کی ایکسرسائز ہوتی تھی اس کے جتنے بھی کویشچنز ہوتے تھے تو ان کو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے. تو یہ ہم سب کے مشاہدے سے یہ چیز گزری ہوگی. تو اسی طرح جب ہم کسی بات کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حقائق کوئی واقع کوئی فرضی یعنی کہ ایک واقعہ آپ ایسا بیان کر سکتے ہیں یا پھر اسرائیلی حقائق ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیل کی بنی اسرائیل کی قوم میں واقعات ہوئے ہیں تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو آپ بیان کر سکتے ہو. لیکن علماء نے پھر مزید اس کی یعنی کہ کہا کہ آپ کوئی بھی اسرائیلی حقائق بیان کرتے ہو یہ دیکھ لیں کہ وہ کسی قرآن پاک کی آیت سے تو نہیں ٹکرا رہی یا پھر کسی صحیح حدیث مبارکہ سے تو نہیں ٹکرا رہی کہ آپ ایک ایسی چیز بیان کر دیں کہ جو حقیقت میں شریعت کے منافی ہو. تو آپ دین کا یعنی کہ فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کر بیٹھیں گے. تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ جی جی. تو آج الحمدللہ اب اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. ہمارا تقریباً 22 منٹ ہو گئے ہیں. تو 10 پوائنٹ جو ہم نے لاسٹ سیشن میں کور کیے تھے اب اگلے 10 پوائنٹ جو ہے نا یہ ہم کور کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس میں 11واں پوائنٹ ہے مطالعہ کی اہمیت. تو دیکھیں کہ جو ہے نا کسی بھی جو ہے نا وہ ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت ہے. لاسٹ سیشن میں شمس بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ مبلغ عالم یا علامہ کہہ لیں یا پھر مفتی میں فرق کیا ہے.
تو اس کے لیے میں نے تقریباً 10.15 منٹ کا جو ہے نا اس میں بریفنگ دی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ صرف 3 الفاظ ہیں اور ان کی وضاحت اتنا ٹائم لے گئی. اگر کوئی واقع یعنی کہ علماء سے آپ پوچھیں ممکن ہے کہ وہ 2 گھنٹے اس کے اوپر گفتگو کر لیں, تو وہ گفتگو کب ہوگی اور کیسی ہوگی, وہ کیسے اتنا ایکسپلین کر پائیں گے؟ اس کے پیچھے جو ہے نا ان کا جو مین یعنی کہ چیز ہے وہ ہے سورس آف نالج. ان کے برین میں, ان کے ہارٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ یعنی کہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سالوں گزارے. تو وہ سالوں کا جو ثمرہ ہے وہ ان کی گفتگو میں نظر آتا ہے. تو کبھی بھی ڈس ہارڈ نہیں ہونا کہ یار ایک بندہ ہے وہ اتنی زیادہ گفتگو کر رہا ہے ایک نقطے کے اوپر, تو میں جو ہے میں اس نقطے کے اوپر 2 منٹ نہیں بات کر پا رہا. تو اس پہ بجائے اس کے کہ آپ یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ اب اس کو نیگیٹیوٹی میں لے جائیں کہ یار مے بی آئی کانٹ ڈو اٹ, ایسا نہیں سوچنا, بلکہ آپ نے سوچنا ہے کہ یار میرے پاس علم نہیں ہے. وہ بندہ بول رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک جو ہے وہ علم کی بات کر رہا ہے, پوائنٹ کی بات کر رہا ہے. تو میرے پاس یہ چیزیں نہیں میں کر پا رہا, تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو نالج, لیک آف نالج از دا کاز. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, پھر اس کو اسٹڈی کی طرف خود کو لے کے آنا ہے. اتنی سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا. تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ خود کے لیے دیکھیں کہ ہمارا سیشن جو ہے ہم ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے کوشش کر سکتے ہیں بائی سیلف. جب تک ہم اس کو خود پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے یوز لیس ہے. تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ آپ یعنی کہ آج سے خود کے ساتھ عہد کریں کہ ایوری ڈے آپ نے کم از کم 1 صفحہ کسی دینی کتاب کا پڑھنا ہے. اردو میں ہوگی, یعنی کوئی فارسی میں نہیں, عربی میں نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ کمپلیکیٹڈ ہو. ایک ورک کا 1 صفحہ 2 سائڈ 1 پیج کی آپ پڑھنے کے لیے 5 منٹ لے لیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ وہ 5 منٹ میں آپ کو ڈیلی بیس پہ 5 منٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا نالج ملے گا. اس کے لیے میں اپنی طرف سے ایک چیز سجیسٹ کرتا ہوں. آپ سب کے جی میل آئی ڈی ہوں گے. میں ایک جو ہے نا کل یا پرسوں بیفور منڈے میں ایک جو ہے نا گوگل ڈرائیو کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں تقریباً 5 7 10 کتابیں جو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اس میں یعنی کہ صلاۃ کی یعنی کہ کہہ رہے ہیں فقہ کی کتاب 2 4 اور اس طرح کی دیگر کتب جو ہیں PDF کی شکل میں اس میں اپلوڈ کر دوں گا. آپ کے ساتھ لنک شیئر کروں گا, آپ اسٹڈی کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا. اگر ہر بندہ جو 1 ہفتہ ایک کتاب کو آپ پکڑ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک بک کے 300 پیجز ہیں, 300 پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ اس کی فہرست دیکھیں, کانٹینٹ دیکھیں, اس میں آپ کو خود وہ کانٹینٹ اپنی طرف کھینچے گا. فار ایگزامپل آپ نماز کے یعنی کہ حوالے سے کتاب پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ تیمم کا آ گیا تو آپ کے ذہن میں آئے گا یار تیمم کا طریقہ سنا تو ہے, ایک دفعہ پڑھ کے دیکھوں. تو جب آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس طرح آگے چلیں گے, موضوعوں کے اوپر مسا کا بیان آ جائے گا, آپ کے ذہن میں آئے گا یار اس میں نے کبھی کیا تو نہیں, دیکھوں تو صحیح کون ہے. کوئی کہتا ہے یہ نارمل جراب ہے ان کے اوپر ہو جاتا ہے, کوئی کہتے ہیں چمڑے کے ہوں تو ان کے اوپر ہوتا ہے, ایک طبقہ کہتا ہے یار اس چکر میں پڑھو نہیں آپ پاؤں دھو لو. تو میں کیا کروں, صحیح کون ہے؟ تو اس کے لیے آپ اس کو اسٹڈی کر لیں. تو آپ ڈیلی, لیکن کرنا آپ نے ہے, تو ڈیلی آپ 1 صفحہ پڑھیں گے تو 1 ہفتے میں آپ نے 7 پیجز پڑھ لیے. تو اس طرح ایک بک کا کانٹینٹ آپ دیکھیں گے تو آپ اس میں سے اگر 1 ہفتے میں 10 چیزیں بھی کور کی تو الحمدللہ آج جو نالج آپ کے پاس نہیں, نیکسٹ ویک آپ کے پاس 10 نئی چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوں گی. تو 1 سال میں آپ دیکھیں آپ کہاں پہ ہوں گے. تو یہ ہو گیا مطالعہ کی اہمیت. ابھی 11واں پوائنٹ تھا. 12واں پوائنٹ ہے عطا کردہ علم کے مطابق عمل کرنا. اب آپ نے ایک چیز سیکھ لی ہے, جب تک آپ اس کو پریکٹس میں نہیں لائیں گے, عمل میں نہیں لائیں گے, آج آپ نے سیکھی 2 4 دن میں آپ آٹومیٹکلی بھول جائیں گے. کیونکہ یہاں پہ ہم رٹا نہیں لگا رہے کہ جو ہمارے برین میں اس کو سٹور کر دے, اور دوسرا ہم بہت مشکل سے یہ ٹائم نکال کے اپنی مصروفیات میں سے اس جو ہے نا اس سیشن کو ہم لوگ ٹائم دے رہے ہیں. تو اس کے بعد اس کی ریویژن نہیں کریں گے, سیکھے وہ علم کو عمل میں نہیں لائیں گے, تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ ویک تک یہ ہم بھول جائیں گے. صحیح. اب اس کی ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں, لاسٹ سیشن سے پہلے کا سیشن میں کیا ہم نے پڑھا تھا, کوئی بتائے گا بھائی؟ 3 ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 آپ ہیں. لاسٹ سیشن سے پہلے کا سیشن, اس میں ہم نے کس چیز پہ گفتگو کی تھی؟ جی چاند بھائی, شمس بھائی اور شکیل بھائی, کوئی بتائے گا؟ میں نے اس میں سورہ اثر پہ جو ہے نا اس کی بیان کی تھی. ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا اس چیز کے اوپر, اور بالکل جواد بھائی نے اس کی ایکسپلینیشن کی, اس کے بعد پھر میں نے ایکسپلینیشن کی, وہ سیشن میں نے اپلوڈ بھی کیا. تو اس طرح یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو ریوائز کریں گے, مائنڈ میں رکھیں گے,
تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی. جس طرح 10 پوائنٹ ہم نے لاسٹ سیشن میں کور کیے تھے اور آج کے 10 پوائنٹ ہم کور کر کے تو آپ کے اوپر ایٹ لیسٹ یہ کریں, آپ کو لگے کہ یار یہ باتوں میں کچھ جو ہے نا بات ہے, دم ہے, ان میں کچھ ویلیڈیٹی ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو, میں نے لاسٹ سیشن میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہے نا آپ ان کو یہ 10 پوائنٹس جو ہے میں نے شیئر کیے تھے, آپ ان کی ڈیفینیشن جو ہے نا یہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو آپ کو سمجھ آئیے وہ آپ لکھ لیجئے, کیونکہ یہی چیز آپ کو آگے لے کے چلے گی. آپ نماز پہ بات کریں, آپ قرآن پہ بات کریں, آپ شادی پہ بات کریں, جہیز پہ بات کریں, آپ وراثت پہ بات کریں, آپ حلال و حرام پہ بات کریں, آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہر ایک چیز میں فائدہ دیں گی. تو جب آپ کی یہ چیزیں پکی ہو جائیں گی, یہ پوائنٹس آپ کنسیڈر کر کے کوئی بات کریں گے, تو اس میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ اثر ہوگا, وہ نکھار آپ کے سامنے آئے گا. اور اگر آپ ان کو یعنی کہ سنا اور اس کو آپ, کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یار میرے پاس فائل پڑی ہوئی ہے, ریکارڈنگ سیو ہے, جب کبھی ضرورت پڑی میں سن لوں گا. کیونکہ میرے ساتھ خود ہی ایسا ہوتا ہے, میں اس لیے یہ چیز ایکسپلین کر رہا ہوں, پاسبلٹی آپ کے ساتھ نہ بھی ہوتا ہو. تو 12واں پوائنٹ تھا کہ عطا کردہ علم کے مطابق عمل کرنا. جب تک ہم اسے پریکٹس میں نہیں لائیں گے وہ ہمارا علم جو ہے وہ پکا نہیں ہوگا اور تھوڑے سے ٹائم کے بعد بھول جائے گا. اس کی ایک اور ایگزامپل حفاظ کرام لے لیں کہ جو حفظ کرتے ہیں لوگ, جو مسلمان قرآن حفظ کرتے ہیں بچے, 5 سال 7 سال 10 سال 15 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے 8ویں میں ڈائریکٹ داخلہ لیا, 8ویں 9ویں اور 10ویں کے بعد وہ جو ہے نا کالج چلا گیا, کوئی کام دھندے میں لگ گیا, تو منزل جو ہے نا وہ دوبارہ ریپیٹیشن نہیں کر پاتا ڈیلی, اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, وہ بیچارہ الٹا اس سے نفع لینے کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. ایسے یعنی کہ بڑے آپ کو ملیں گے, یعنی کہ آپ حافظ سے سیڈنلی کہیں گے یار یہ تھوڑی صورت, یہ آیت کی صورت کی ہے, جو بھی ہے, تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے آگے سے. تو ہمیں یعنی کہ یہ معاذ اللہ کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے, جو بھی ہم انسان ہیں ہم ان سے زیادہ گناہ گار ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے جسے ہم اثر انداز نہیں کر سکتے. ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں ہم ان کو بھول چکے, ہم اس کسی کو کیا کہیں. یہ تو صرف میں نے ایک یعنی کہ اگزامپل دی ہے. اور وہ جو میں حقائق والی بات کر رہا تھا نا, تو وہ حقائق والی بات یہ دیکھیں, اب میں نے اپنا یہ نقطہ بیان کرنے کے لیے, اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے میں نے دیکھیں اس میں 4-5 ایگزامپل دے دی, یعنی کہ نہ چاہتے ہو, مجھے خود نہیں پتا چلا لیکن میں نے 4-5 مثالیں دے دی. تو اس طرح جیسے آپ مثالیں دیکھ کے یہ بات سمجھائیں گے, کلیریفائی کریں گے, تو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے کو آپ کی بات سمجھ آ جائے گی. تو یہ ہو گیا تھا پوائنٹ نمبر 12, یعنی کہ جو عطا کردہ علم ہے, حاصل کردہ علم ہے, اس کے مطابق عمل کرنا. پھر نمبر 13 پہ خود اعتمادی. تیسرے نمبر پہ تو نمبر خود اعتمادی. خود اعتمادی پچھلے سیشن میں بھی ہوا تھا, یہاں پہ بھی ہے. تو خود اعتمادی یہی ہے کہ جب آپ یعنی کہ ایک چیز کو پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر پھر جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ انکریز ہوگا. تو جیسے کانفیڈنٹ انکریز ہوگا تو پھر جو ہے نا آپ کو کہیں پہ بھی کسی موقع پہ بھی بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہیزیٹیشن نہیں ہوگی. اور 14ویں نمبر پہ ہے مواد کو محض ذہن نشین کرنا, نہ کہ رٹا لگانا. یہ دو جو ہے نا یہ ریپیٹ ہوئے ہیں, یہ 2 پوائنٹ بالکل. نمبر 15 پہ ہے کہ دوران بیان, یہ بھی ہو گیا, بیان کو لہر کی صورت میں بیان کرنا, ویو کی صورت میں. اسی طرح آواز اوپر نیچے کم یا زیادہ کرنا, یعنی کہ کبھی آپ بات کر رہے ہیں تو اپنی آواز کو تھوڑی دھیمی کر لیں. کبھی کیا ہوگا کہ آپ اس کو تھوڑی سی یعنی کہ کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے, اس کی امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے آپ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے, یا کوئی ایسی بڑی یعنی کہ غلطی ہماری ہو رہی ہے جو ہم ریوائز کرتے جا رہے ہیں, ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں ایوری ڈے, اور وہ لیٹو میں بھی جہنم, وہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو ایسی چیز کے یعنی کہ نقطے کے اوپر, یا ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ابھی دیکھیں کہ جو ہے نا ملکی حالات پہ بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے اوپر, تو جس چیز کو آپ نے یعنی کہ ہائی لائٹ کرنا ہے اس کے لیے تھوڑی سی آواز کے اوپر زور دے دیں, اور باقی گفتگو نارمل رکھیں. ایک ٹون میں آپ بات کرتے جائیں گے, اگلے کو نیند آ جائے گی. بہت زیادہ شور کریں گے, اگلا سوچے گا یار یہ چلا رہا ہے. ایسے ہی. تو یہ ساری چیزیں. اور آگے نمبر 17 پہ ہے کسی قسم کے اختلافی بیان سے گریز کرنا, کیونکہ آپ نے کسی فرقے کے اوپر بلیم نہیں کرنا, کسی شخصیت کے اوپر آپ نے یعنی کہ اس کے اگینسٹ بات نہیں کرنی. آپ کا جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ ہے یا 50 ہے, آپ نے ان کو یعنی کہ کوئی کیا کر رہا ہے,
یہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی کہ یار یہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی ہے, آپ اس کی اصلاحات ریفارمز جو ہیں ان کو ایکسپلین کریں. کیونکہ جب آپ کسی ایک فرقے کے خلاف, کسی ایک شخصیت کے خلاف بات کریں گے اسپیکر کے اوپر, کسی منصب کے اوپر, تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں جائے گا. کیونکہ آپ 10 بندوں کو, یعنی کہ ایک چیز فار ایگزامپل میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, ہم 7-8 بندے بیٹھے ہوں گے, تو میں کسی ایک فرقے کی تذلیل کروں گا نا, تذلیل معذلہ تذلیل نہیں, لیکن یہ کروں گا کہ یار یہ احناف جو ہیں ان میں یہ غلطی ہے, اہل حدیث ہیں وہ گستاخ ہیں, یا اہل تشیع کی کر دوں, تو پاسبلٹی ہم میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا جھکاؤ اس کی طرف, یا نہ جھکاؤ ہو, لیکن وہ یہ چیز ہی کنسیڈر کر لے کہ یار یہ بندہ تو فرقہ واریت کو جو ہے نا ہوا دیتا ہے. تو ایسی چیز کہ جو یعنی کہ اگلے کے ذہن میں کھٹکا پیدا کرے, آپ کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرے, تو ایسی چیز کو منصب پہ آ کے کسی جگہ پہ, ایسی جگہ جہاں پہ آپ 5-10 بندوں سے دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اس چیز کو گریز کرنا چاہیے. اور جو جید علماء ہیں, جو علماء حق ہیں, وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے کہ کسی ایک کو نیگیٹیوٹی میں لے گئے اور جو ہے نا خود کو کہا کہ ہم ہی جو ہے وہ فرقہ ناجی ہیں اور ہم جنتی ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ آج ہر مسلک جو ہے وہ خود اپنی ڈگری ایشو کر کے بیٹھا ہے, باقی سب فنار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے افعال سے محفوظ فرمائے. اور 18واں تھا بیان کا اختتام ایک عملی سرگرمی پر عمل پیرا ہونے پر کرنا. فار ایگزامپل ہم نے کسی چیز کے اوپر, کسی ٹاپک کے اوپر گفتگو شروع کی, تو اس کا ایک سیکوینس ہو. سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ہمارے معاشرے کی کوئی غلطی, کچھ ایسا ایشو ہے جس ٹاپک کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, اس کی ساری جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو ایکسپلین کرنا. پھر سیکنڈ آپ کا اسٹیپ کیا ہو کہ احساس دلانا, اگلے کو قائل کرنا کہ وہ ایگری ہو جائے کہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں واقعی ایز اٹ از ایسا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے والدین اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے, ایسا ہے؟ ایسا ہی. تو آج والدین ٹائم نہیں دے پا رہے, تو اس کے نقصانات بیان کریں کہ سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا کہ والدین اور بچوں میں گیپ آ جائے گا. آج ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, کل بچے ہمیں ٹائم نہیں دیں گے. تو اس طرح کی, یعنی کہ میں اس پہ گفتگو کروں تو آدھا گھنٹہ یہ رہ جائے گا. صرف ایک آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں. تو جب اس کے 5-6 نقائص بتا کے, اس کے جو ہے نا سنگین ریزلٹ بتا کے, اس کے بعد پھر والدین کو آپ نے قائل کرنا ہے کہ آپ ایگری کرتے ہیں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں. اگلا بولے گا جی بھائی کرتے ہیں, تو بس سمجھیں کہ آپ کا آدھا کام ہو گیا. تو نیکسٹ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز سے باہر کیسے آنا ہے. یہ آپ جو غلطی کر رہے ہیں اس کا رزلٹ بھی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں ایسے کرتا گیا تو میری اولاد میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی, تو اب کرنا کیا ہے. تو تھرڈ چیز جو آپ کی ہوگی, آپ نے پھر جو ہے نا تمام اس کے حل جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے ہیں. تو یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک بندے کو جس میں کچھ غلطی تھی اس کو غلطی کا احساس دلا کے, غلطی ہائی لائٹ کر کے, تو اس سے کم آؤٹ کیسے ہونا یہ چیز آپ نے ایکسپلین کر دی. تو یہ آپ کے بیان کا ایک پراپر جو ہے نا یہ مقصد ہو گیا. تو اگر ہم لوگ صرف یعنی کہ کسی کو اللہ کی رحمت کی یعنی کہ ایک بیان کرتے ہیں آدھے گھنٹے کا, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ گناہ گار ہو جائے, وہ تو یعنی کہ ویسے فری ہو جائے گا, اللہ غفور الرحیم ہے. یا پھر ہم ایک بیان میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ کر دیں 1 گھنٹے میں, رحمت کا تذکرہ ہی نہ کریں, تو بندہ نا امید ہو جائے گا. ایسا ہی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں سیکوینس کو لے کے چلنا ہے. تو یہ جو میں نے اگزامپل دی تھی کہ پہلے آپ نے کسی بھی موٹیو کے اوپر گفتگو کرنی ہے, تو اس کے یعنی کہ نیگیٹیوٹیز بیان کر کے, تو اس کا پھر اگلے کو تھوڑا سیٹسفائی کر کے ایگری کروا کے, اگر وہ مان جائے تو باقی یار یہ چیز ایسے ہے, تو پھر تھرڈ کیا کرنا ہے کہ پھر اس کا سولوشن آپ نے ایکسپلین کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو جب یہ چیز ہوگی تو آپ اپنی بات جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر سکیں گے آسان طریقے سے. کیونکہ جب آپ کے بیان کے بعد اگلے کو کچھ کرنے کو نہیں ملا, تو وہ تو پھر ایک انٹرٹینمنٹ ہوگی آدھے گھنٹے کی. آپ کے بیان کے بعد اگلا ایک کم از کم ایٹ لیسٹ اس ٹائم تو یہ فیل کرے نا کہ یار نہیں یار بندے نے بات صحیح کی, مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ہم سب چیزیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے, قدرت کے اوپر چھوڑ دیں گے اور بس دعا کر کے چلے جائیں گے, تو پھر یہ یوز لیس ہو جائے گا. اور آگے پوائنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اخلاص طلب کرنا.
کیونکہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہے اس سب میں جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا کرتے رہنا کہ یا باری تعالیٰ یا سبحانہ تعالیٰ یہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف محض تیری رضا کے لیے ہے، ہم میں لاکھوں خامیاں، ہم کچھ بھی نہیں. جیسے آیت کریمہ ہے نا لا الہ الا انت سبحانک، تو آیت کریمہ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں سمجھیں تو جو ہے نا وہ بہت زیادہ سبق ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اخلاص کی کہ یا باری تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما تاکہ ہم جو ہے نا وہ خود کو بھی سدھار سکیں اور تیرے علم تیرے دین کی جو ہے نا سربلندی کے لیے ہم بھی کچھ اپنا جو ہے نا حصہ ڈال سکیں، کیونکہ دعا بہت ضروری ہے. اور آخری جو پوائنٹ ہے یہ ہے مشق. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور پھر پریکٹس کرنی ہے. یہ کبھی بھی صرف سننے سنانے سے نہیں آئے گا جب تک آپ یعنی کہ اس کو ایک چیلنج کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہوگا کہ یار یہ ساری باتیں بالکل ایزی ہیں، آئی ول ڈو اٹ، ڈونٹ وری. آپ کو ایسے بہت آسانی سے یعنی کہ یہ لگ رہا ہوگا، فیل ہو رہا ہوگا، لیکن جب آپ کریں گے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور وہاں پہ آپ پھر ڈسارٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہے بولنے کی، لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے آپ نے مطالعہ شروع کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ یعنی کہ منڈے مارننگ تک جو ہے نا وہ لنک ضرور شیئر کروں گا آپ سب کے ساتھ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ اس میں 8-10 کتابیں میں اپلوڈ کروں گا انیشیلی. آپ نے جو ہے نا کوئی ایک کتاب جو آپ کو لگے کہ یار یہ مجھے پڑھنی چاہیے وہ آپ پڑھیں، اور نیکسٹ ویک تک آپ کے پاس یعنی کہ ہر بندے کے پاس اگر 7 صفحے اس نے پڑھے ہوں گے نا تو ماشاءاللہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کے برین میں کچھ نہ کچھ ڈیٹا سٹور ہو جائے گا. جی شمس بھائی. جی الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور امید ہے کہ باقی بھائیوں کو بھی اچھا لگا ہوگا، اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی اس چیز کو، جیسا کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی بولا تھا اور اس سے پہلے بھی میں نے گروپ میں میسج کیا تھا کہ بس یہی نہیں کرنا کہ سن لیا اور بول دیا کہ ہاں یار ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی جمشید بھائی نے ایک پوائنٹ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت وہ بندہ قائل ہو گیا، لیکن بعد میں اگر وہ اپنے مائنڈ سے اس کو ہٹا دیتا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. یہ نہیں کرنا. کوشش کرنی ہے کہ جو چیز سنی ہے اس کو 1-2 دفعہ ضرور پڑھیں. چلیں اگر 20 پوائنٹ ہے، 20 پوائنٹ میں سے آپ کے مائنڈ میں 2-4 پوائنٹ بھی آ گئے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ جب آپ 2-4 پوائنٹ کو، مجھے امید ہے کہ 2-4 پوائنٹ کو اپنے ذہن نشین کریں گے تو آپ کو پھر مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جس چیز کو کرنے میں مزہ آتا ہے نفس اس کو اکتاہٹ نہیں سمجھتا، تو پھر دل کرتا ہے کہ مزید سارے پوائنٹ جو باقی کے ہیں وہ ان کو بھی پڑھا جائے. کوشش یہ کرنی ہے کہ جو پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو پڑھیں بھی اور اپنا ذہن نشین بھی کریں، اور پھر عملی جامعہ کے طور پہ اس کو عمل بھی کریں تاکہ اس چیز کا فائدہ ہو. بس یہی نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ بس دوستی کے ہاتھ پر بیٹھ گئے، انٹرٹین کیا اور بس ختم. کوشش کرنی ہے کہ جو پوائنٹ بولے گئے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ 1-2 دفعہ ضرور ریویژن کریں، اور نیکسٹ سیشن میں یہ بندے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یار میں بھی کروں، اگلا بندہ تو کر رہا ہے میں بھی کروں. تو یہ تبھی آئے گا جب آپ لوگ پریکٹس کریں گے، دل سے پڑھیں گے، اور جب آپ دل سے پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کا من لگے گا اس میں اور آپ کو کرنے میں مزہ آئے گا. اور جب کرنے میں مزہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو خود سے ویٹ کر رہے ہوں گے کہ یار کب جمعہ ہے تو ہم سب بھائی اکٹھے ہیں اور میں اپنی ایفرٹ بتا سکوں. اور یہ سب چیز اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے دوستوں کے اندر جو ہے نا ایک نمبر گیمنگ بنا لوں کہ یار میں نے آج بہت اچھا پرفارم کیا، یہ میں نے بہت اچھا بول لیا. یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ادروائز یہ میننگ لیس ہے. تھوڑی سی بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز آ گئی کہ میں دنیا کو دکھا رہا ہوں، دکھاوا آ گیا تو یہ ساری میننگ لیس ہے. تو یہ سب چیز اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. جی جمشید بھائی. جی جواد بھائی. بالکل ایسے ہی، بالکل شمس بھائی نے جو ہے نا صحیح بات کی ہے. اور مین چیز مقصد اس میں ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ اپنی ہجرت اور علم میں اضافہ کریں، ہجرت جو ہے اس کو کم کریں اور اس کو پھر اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں اور پھر لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں. تو ماشاء اللہ بڑے اچھے سے جو جمشید بھائی نے بھی ایکسپلین کیا اور سارے پوائنٹس جو کہ سمجھ آئے آپ نے بھی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. جی بالکل جمشید بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح ہے.
ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں تو پہلے ظاہری سی بات ہے ہم بالکل زیرو ہوتے ہیں، پھر ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور پھر ہم اس چیز کو جس دن تک ریوائز نہیں کرتے ہیں تو تب تک جو ہے وہ ہمیں امتحان میں بھی کامیابی کی جو شرح ہوتی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی ہے۔ جس اسٹوڈنٹ نے سب سے زیادہ پڑھا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ نمبر گین کرتا ہے، مطلب اپنے ایگزام میں اچھی طرح سے پاس ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہی چیزیں کہ ہم کسی چیز پہ جتنا زیادہ اسٹڈی کریں گے، جتنا زیادہ ہم اس کو ریوائز کریں گے اور پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے، اس چیز کو ہم اتنی ہی جلدی ایکسپلین کر سکیں گے اور اتنے ہی طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ذات ہمیں توفیق دے۔ جس طرح سے یہ سیشن چل رہے ہیں مجھے امید ہے اللہ کے گھر میں کہ ہمارے علم میں بہت جلد اور بہت زیادہ علم میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اچھے دوست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نیت سب کی اچھی ہے، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں، سارے سمجھدار ہیں، کسی نے کوئی کو آگے بڑھنے اور سب اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا پورا ہو جائے گا اور اس گروپ کا جو مین مطلب اس سیشن کا جو مین مقصد ہے کہ مطلب ایک دوسرے کے علم میں اضافہ ہو، سیکنگ پاور ملے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تعالیٰ کی ذات سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور اس چیز میں انشاءاللہ۔ جی جان بھائی، جی جمشید بھائی، اور ابھی کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی اور کسی موضوع پہ کوئی بولنا چاہے تو ضرور۔ ایک میرا سوال ہے جمشید بھائی، جی جی ضرور، پوائنٹ اوپن کیجیے گا جو آپ نے سینڈ کیے ہیں گروپ میں، اس میں 19واں پوائنٹ تھا شاید۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اخلاص طلب کرنا، جی جیسا کہ سب بھائیوں کو پتا ہے ماشاءاللہ اس میں سمجھ ہے۔ میں صرف ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں۔ جی جی ممکن ہے میں نے پچھلے سیشن میں بولا تھا کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو سوال میرے ذہن میں ہو رہا ہے بے شک پتا بھی ہو کہ اس کا جواب یہ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کے مائنڈ میں اس کی کلیریفیکیشن نہ ہو، تو اگر وہ سوال اس کے مائنڈ میں نہیں آیا تو دوسرا بندہ اس کا سوال کرنے سے اس کے مائنڈ میں اس کی کلیریفیکیشن مزید بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سوالوں جو آپ کا سیشن جو ہوتا ہے نا، اس سے جو آپ کا علم ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سوال جو آپ کرنا چاہیے کسی بھی پوائنٹ کو سامنے رکھ کے، تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے۔ جیسا کہ اگر آپ کوئی کوشچن یعنی مشق کر رہے ہیں یا کوئی سوال کام کر رہے ہیں، تو اگر تو ٹیچر آپ کو رپیٹ کرتا جا رہا ہے، سکھاتا جا رہا ہے، تو آپ اس وقت تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن بعد میں بھول جائیں گے۔ لیکن اگر آپ جب آپ خود کو اس کی پریکٹس کریں گے تو دوبارہ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، دوبارہ سے آپ ٹیچر سے پوچھتے ہیں نا تو وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولتی۔ تو اس لیے سوالوں جواب کرنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری بیسک بنیاد یہ تھی سوال کرنے کی۔ پوائنٹ یہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اخلاص طلب کرنا۔ اب جب ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ ہم کسی چیز کے اوپر، کسی عنوان کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا پوائنٹ ہونے چاہیے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اخلاص طلب کرنا۔ تو یہ کیا سامعین کے لیے ہے؟ یہ جو سوال میرا جمشید بھائی سے ہے، کیا یہ سامعین کے لیے ہے یا خود اپنی ذات کے لیے ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک دعا کے زمرے میں آ جاتا ہے نا۔ جی بالکل، یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ جو یعنی کہ مبلغ ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہے، کسی ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر تو یعنی کہ اس کی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اس کو پھر دعا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اور بیشتر علماء سے آپ نے سنی ہوگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی امری، یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جائیے جو ہے نا فرعون کی طرف، تو پھر انہوں نے یعنی کہ جو ہے نا یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میری جو زبان کی لکنت ہے اس کو دور فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے یہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا یعنی کہ نائب بنا کر، ان کا سپورٹو بنا کر، تو یعنی کہ وہ بھی نبی ہیں، چھوٹے بھائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے، تو ان کو ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو اس طرح جب ہم یعنی کہ کوئی بھی کریں یعنی کام کریں گے، اب نبی علیہ السلام کی بذات خود ان کی پوری حیات طیبہ آپ دیکھیں تو دعا یعنی کہ جو ہے نا
ना, जैसे एक हदीस मुबारका में अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ जो है ये इबादत है। फिर एक और हदीस मुबारका में है कि अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ जो है ये इबादत का मगज है, यानी कि निचोड़ है उसका। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम कोई यानी कि ये सबसे टफ काम है। आप खुद को सुधार लें वो इतना मुश्किल नहीं जितना इसके ऊपर काम करना है। क्यों? क्योंकि ये आप समझ लें कि शैतान के साथ आप मैदान में आ गए, शैतान के साथ आप मैदान में आ गए तो अब आप उससे नहीं जीत सकते। आज मैं आपको और नुक्ते की बात ये इस नुक्ते से बताता हूँ कि आप देखिए कि शैतान जो है इस अभी इंसान बना नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिसमें अतहर जो है वो मिट्टी और पानी की सूरत में पड़ा हुआ था, शैतान तब से है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर एक अपना खलीफा, अपना नायब बनाने जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने वहां पे यानी कि उसकी तरदीद की कि या अल्लाह तू यानी कि नायब क्यों बना रहा है? सूरह बकरा में है, यानी कि ये जो है ना मुफसिदु फिल अर्द, ये जमीन में फसाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, खून खराबा करेगा, तेरी इबादत के लिए हम हैं। लेकिन उनकी वो तरदीद यानी कि हसद या किसी और बिना पर नहीं थी, उनकी यानी कि ये था कि जमीन पर जितनी बाकी मखलूकात भेजी गई हैं, जिन्नात इंसान से पहले जमीन पर थे, हैवानात थे, तो कत्लो गारती थी, अल्लाह की बात कौन कर रहा था? तो उस बिना पर उन्होंने कहा कि एक और जब तू बनाएगा तो वो भी यही मामला करेगा। रही बात तेरी बुजुर्गी, तेरी पाकी बयान करने की, वो तो हम कर रहे हैं। तो उन्होंने इस सेंस में ये चीज कही थी। तो यहाँ पे बाज बंदों का पता क्या होता है, बाज यानी कि जुहला ये कहते हैं कि अगर शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को या हजरत हव्वा सलामुल्लाह उनको ना भड़काता, ना उनके दिल में वसवसा डालता, ना वो दाना खाते और ना वो जमीन में आते। ये उनकी एक गलत फहमी है। क्यों? शैतान का मैटर, अगर वो उनको दाना खिलाता या ना खिलाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जो मकसद कुरान पाक में पहले इरशाद फरमा दिया, तब तो उनका जिसमें अतहर भी नहीं बना था। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, नायब बनाने जा रहा हूँ। तो वो जन्नत में किस तरह कंटिन्यू कर सकते थे? तो वो जमीन पे आना ही था, वो नाज खाया, वो एक सिलसिला चला, या कोई और रीजन बनती, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे ही उनको थोड़ा टाइम स्पेंड करवा के तो यानी कि बगैर किसी गलती के भी जमीन में भेज देते। तो शैतान जो है इसका जो है ना ये हमारे साथ अल्लाह ताला फरमाता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। तो अगर किसी इंसान के साथ भी आपके 19-20 कोई मामला हो जाता है तो वो एटलीस्ट वो मुसलमान हो या ना हो, फिर भी वो इब्ने आदम की सूरत में आपका भाई है। लेकिन शैतान जो है ये किसी सूरत भी आपकी इसके साथ सुलह नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी कहें कि यार मैं उसको कुछ नहीं कहता, वो मुझे क्यों कहेगा, ये आपकी सोच है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका भी खालिक है, आपका भी खालिक है, और फरमा रहा है कि वो आपका खुला दुश्मन है। तो लिहाजा जब हम सिराते मुस्तकीम की तरफ बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो फिर हमें ऐसी ऐसी चीजों की तरफ लेके जाएगा कि हमारी फिर सोच है। जी जवाब भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस यानी कि चीज को जहन में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आगे आप यानी कि कुछ भी होता है ना मामला, यानी कि काम पड़ेगा, कुछ भी मामला है, तो आपने फिर भी कोशिश करनी है। आप समझ लें कि शैतान आपके साथ जंग शुरू है अभी। तो आप इस चीज को हम सब, यानी कि मैं सिर्फ आपको मुखातिब नहीं कर रहा, इसमें मैं खुद को भी कर रहा हूँ, शकील भाई को भी कर रहा हूँ, शमस भाई को भी कर रहा हूँ, और जो नहीं है अगर रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो उनको भी मुखातिब कर रहा हूँ कि ये चीज जो है ना, इसको हम लोग जाती तौर पर अपनी बात के लिए, किसी के लिए ये करके नहीं, बल्कि हम लोग खुद को इम्प्रूव करने के लिए कल को हमने बच्चों की तरबियत करनी है। हम किसी एक बंदे को भी ना करें, मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने बच्चों की तरबियत करूँ। आपकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। तो एटलीस्ट हमारे अंदर इतनी तो स्पीकिंग पावर आ जाए, इतना तो नॉलेज हो जाए कि हम उनके सामने कुछ बात कर लें, एहसास पैदा हो जाए हमारे अंदर। तो यही अल्लाह का बड़ा एहसान होगा। तो ये सारी चीजों को अपने अंदर जज़ब करने के लिए, कवर करने के लिए हमको इखलास तलब करना पड़ेगा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इखलास ना मिला तो हम लोग जो है ना मारे जाएंगे। सूरह राफ में जो मुकालमा है ना, सबसे ज्यादा मुकालमा सूरह राफ में बताया गया है, जिसमें शैतान और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुकालमा हुआ। तो उसने अल्लाह की जात की कसम उठाई थी कि मैं ये सब जिसकी वजह से मैं दुत्कारा गया हूँ ना आज, मैं इन सब को भटकाऊंगा सिवाय उनके इल्ला इबादुल मुखलिसीन, यानी कि सिवाय उनके उन बंदों के जिनके जो तेरे मुखलिस होंगे, जिनके अंदर इखलास होगा, सिर्फ उनके ऊपर इसका जोर नहीं चलेगा।
باقی سارے یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ اکثر جو ہے نا یہ بھٹک جائیں گے اور میں تیرے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالوں گا. تو آپ اندازہ, کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم فقراء, اے لوگو, ناس کا سیگا یہاں پہ, یا ایھا الناس انتم فقراء, اے لوگو تم فقیر ہو, تم بھوکے ننگے ہو. اللہ هو الغنی الحمید, کہ اللہ جو ہے وہی غنی ہے اور وہی تمام خوبیوں کا مالک ہے. وہ اس لائق ہے کہ ساری تعریفیں اسی کی جائیں. تو پوری کائنات جو بھی مخلوقات سب کچھ ہے یہاں پہ, اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوری دنیا اس کی جو ہے نا وہ مخالفت کرے, اس کی جو ہے نا وہ گستاخیاں کرے, اس کے حکم کی جو ہے نا وہ دھجیاں اڑائے. اللہ ڈزنٹ کیئر. ایک صحیح حدیث مبارکہ, حدیث قدسی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پورے انسان جو ہے نا ان کے دل جو ہے ایک قلب سلیم, ایک قلب منیب کی طرح پاک اور طیب دل ہو جائیں اور یہ ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں, بڑھائی بیان کریں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اضافہ اگر اللہ کی شان میں کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کم یا زیادہ ہو سکتی ہے, اور کم یا زیادہ ہونا یہ نقص ہے. اسی طرح اگر تمام انسان مل کر یہ ایک بڑے گندے دل والے, ایک بڑے یعنی کہ جلاد, ایک نافرمان دل کے شخص کی طرح ان سب کے دل نافرمانی والے ہو جائیں اور یہ سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں, شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے. تو اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ جو کچھ بھی کرنا ہے یہ ہم نے خود کے لیے کرنا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو. من اقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے معاذ اللہ. یہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک موٹیویشن ہے, یہ تو ایک انسان کو سمجھ لیں کہ اس کو ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے, اس کا حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. ورنہ جو کچھ بھی کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی نیکی کرتا ہے فالی نفس سے ہی, یعنی کہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے, اللہ کا کیا کسی نے سنوارنا ہے. تو یہ جو ہے نا کلام کا یعنی کہ حاصل کلام یہی ہے کہ اخلاص جو ہے نا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں وہ جو میں پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا, شیطان کا ٹائم دنیا کے اعلیٰ ورفع شخصیات کے ساتھ گزرا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی, نبی علیہ السلام اللہ کے نبی. تو دیکھیں کہ 1,24,000 قوموں پہ جتنے انبیاء رسول آئے, شیطان کا سب کے ساتھ ٹائم گزرا ہوا ہے. اور فرعون, نمرود, قارون, یعنی کہ ان جیسی یعنی کہ ابو جہل آپ دیکھیں, تو ان سب کے ساتھ بھی اس کا ٹائم گزرا ہوا ہے. تو اگر بندہ اللہ سے مدد طلب نہ کرے, آپ بتائیں ایک کے پاس اتنا ایکسپیرینس اور اتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے خون میں گردش کر سکتا ہے, آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آپ کو نظر بھی نہیں آتا. کون ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی لڑ سکتا ہے اس سے؟ اللہ کہہ رہا ہے لہو انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب ایسے دشمن سے کون کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے سوائے اللہ کی طاقت مدد شامل ہوئے بغیر؟ بالکل نظر بھی نہیں آ رہا, میرے خون میں گردش کر رہا ہے, میں سو رہا ہوں, وہ یعنی کہ اپنے چیلوں کے ساتھ وہ سارا نظام چل رہا ہے. ایک حدیث مبارک ہے, جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یعنی کہ شیطان اس کے چیلوں کو کہتا ہے کہ لو آج تمہارے رہنے کا بندوبست ہو گیا. اور وہی شخص جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا, وہ کہتا ہے لو تمہارے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا. تو اس طرح اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے, شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے لو آج تمہارے یعنی کہ یہاں پہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں. اور وہ جب کھانے کے لیے بیٹھتا بسم اللہ پڑھتا, بولتا تمہارا کھانا بھی یعنی کہ اس کھانے میں تمہارا حصہ بھی نہیں ہے آج. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جب تک علم نہیں آئے گا, ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں چلیں گی تو ہم یہ کرتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا کام ختم ہو جائے گا اور ایک دن ہمارا ٹائم آ جائے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا جب کسی جان کا وقت آ جاتا ہے. تو وہ معاملہ تو بالکل واضح ہے. تو یہ اخلاق کا جو کویشچن تھا, ٹاپک تھا, تو اس کے اوپر یعنی کہ یہ دیکھیں کہ اور بھی یعنی کہ گفتگو مزید کی جا سکتی ہے, لیکن اخلاق جو ہے نا یہ اس کے اوپر ہی سارا معاملہ ہے. کہ شیطان سے صرف وہ بندہ یعنی کہ کور نہیں ہوگا جو اخلاص والا ہوگا, جس کے اندر خلوص ہوگا, جو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی کام کرے گا.
यानी कि थोड़ी सी गुफ्तगू से इखलास की अहमियत का जो है ना वो उम्मीद है कि मैंने वजाहत कर दी होगी। जी शमस भाई जी माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो दूसरे भाइयों से भी मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि कोशिश करें कि नेक्स्ट सेशन में चाहे बहुत बेहतर है कि अगर आप सारे पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा वजाहत कर सकें, कोशिश करें, क्योंकि इस सारे पॉइंट का मकसद तो यही है ना कि हमारी जो सलाहियत वो बेहतर हो। थोड़ी थोड़ी सी ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी एफर्ट करें ताकि आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो। कोशिश करने से ही आप बेहतर होंगे। लेकिन अगर सारे सेशन में ऐसे ही रहेंगे कि जमशेद भाई बोले या कोई दूसरा बंदा बोले, वरना हर लीड तो एक ही बंदा करेगा, ये तो एक दस्तूर है। लेकिन दूसरे बंदों का भी हक बनता है कि थोड़ी कोशिश करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनकी हेजिटेशन दूर होगी। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में ये जितने भी मेरे ख्याल से 3 पॉइंट से जो बीच में रिवाइज से तो टोटल 17 पॉइंट बनते हैं। तो इन टोटल 17 पॉइंट्स के ऊपर कोशिश करेंगे कम से कम एक दफ़ा पढ़ लें, चाहे नेक्स्ट सेशन में उसको सामने रख के अपने अपने अंदाज में जो जो किसी को समझ आई है अपने अपने अल्फाज में उन पॉइंट को वजाहत करें कि इनका ये तरीकाकार है, या जब भी कोई स्पीच तैयार करें तो एटलीस्ट इन पॉइंटों को मद्देनजर रखें और इन पॉइंटों के ऊपर थोड़ी थोड़ी वजाहत दें। बेशक इसको सामने रखें जितने भी हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप सामने रखेंगे, एक दफ़ा बोलेंगे, एक दो दफ़ा पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में उसकी वजाहत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी सब भाइयों ने एंजॉय किया होगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में बाकी भाई भी कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन फिर जमशेद भाई यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इसका ये सेशन ज़बरदस्त रहा और इस वो सेशन को क्लोज करते हैं। और जो 17 पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ मैं फिर जो मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था इसमें भी रिवाइज करूंगा सिर्फ लास्ट बात, और उसके बाद सेशन क्लोज करते हैं कि ये 17 पॉइंट्स को आप किसी एक जगह पे एक बार लिख के ना तो इसकी जो आपको समझ आया वो इसकी आगे डेफिनेशन लिख दें। आपके 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा कि आपको खुद पता चल जाएगा आपको समझ आया या नहीं। तो 5 बंदे 7 बंदे इस सेशन में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हर बंदा अपने लिए लिख तो सकता है। तो जब आप यानी कि जो है ना उसको लिखेंगे 15 मिनट लगेंगे, एक पॉइंट अगर आप 1 मिनट में लिखते हैं तो 15 मिनट या आधा घंटा भी लग जाए तो क्या टेंशन है, दीन का काम है ना, इस अपनी सलाह कर रहे हैं। तो इसको आपकी नीयत से समझते हुए इसको अगर आप लिख लेंगे तो जो है ना उससे क्या होगा कि आपको खुद पूरा खुलासा जो आपके ज़हन में इसकी शक्ल बन रही है वो आपको पता चल जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि यार यहाँ पे ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। तो ये चीज़ आप कर लेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। तो आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से ज़बरदस्त रहा और इसको जो है ना वो क्लोज करते हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में जो भाई आज नहीं जो है ना शामिल हो सके वो अगले सेशन में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमशेद भाई कुछ खाना शकील भाई जी जी की खाना दसो वापस चलिए सर। ओ यार वापस से चतोरी जाना तो हाँ चलो KFC तो कुछ है भेजने। हाँ जी जमशेद पी के तो वापस आइए।